السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع عورت اور اس کی زندگی میں آنے والے دور۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اکثر پتہ نہیں عورت کے اندر کیسے دکھ پھنس جاتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے، جن کی تکلیف کو سارا دن ہنس ہنس کر سہتی رہتی ہے، لیکن رات ہوتے ہی اندھیرے کی پناہ پاتے ہی آنکھوں کے راستے دکھ بہانے کی ایک ناکام کوشش کرتے کرتے سو جاتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا عورت کی آنکھیں صرف آنسو نہیں دکھ بہاتی ہے۔ کبھی ماں باپ سے بچھڑ جانے کا دکھ، کبھی بھائیوں کی بے نیازی کا دکھ، کبھی شوہر کی بے رخی کا دکھ، کبھی اولاد کا دکھ۔ گھر میں ہر شخص کا کام کرنے کے بعد کچھ اچھا سننے کی چاہ میں تھکن سے چور وجود کا دکھ، کبھی اولاد کی لاپرواہی کا دکھ، اور کبھی کبھی سب کچھ پانے کے چکر میں خود کو کھو جانے کا دکھ۔ یہ ہے عورت کی زندگی، حقیقی زندگی، جو وہ دکھوں کی نظر کر دیتی ہے پھر بھی ہمت کے ساتھ کام لیتی ہے۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو اگلی بار کبھی آپ کے سامنے بکھرا ہوا وجود نہیں لے کر آئے گی۔ ایک دفعہ وہ بات سنانا چاہے اور تم کہو پھر کسی وقت صحیح، ابھی مصروف ہوں تو وہ بات وہ کبھی نہیں بتائے گی۔ عورت کو جب شوہر کی ضرورت ہو اور وہ مصروف ہو، جب کچھ سنانا چاہے تو وہ بے توجہی۔ عورت کے کردار کو ماپنے کے لیے لوگوں نے پیمانے بنا رکھے ہیں۔ عورت کا لباس، عورت کی آواز، عورت کے ہاتھ پاؤں، عورت کی شکل و صورت۔ عورت کے ہاتھ سے بنی گول روٹی، اس کے ہاتھ سے پکے کھانے کا نمک، اس کے ہاتھوں پر چڑھا مہندی کا رنگ، اس کا خاندان، اس کی ماں، اس کے خاندان کے معاشی حالات، اس کا ڈاکٹر ہونا یا اچھی ملازمت کرنا۔ کوئی اچھی سے اچھی عورت بھی بے شک سب مرحلے پار کر جائے مگر کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے۔ سوچتا ہوں مردوں کے کردار کو ماپنے کا کوئی پیمانہ ہے؟ اس کا صرف اچھی ملازمت کرنا اس کے سب عیبوں پر پردہ کیوں ڈال دیتا ہے؟ عورت اپنے آپ کو سب سے اکیلا اس وقت محسوس کرتی ہے جب اس کے کسی پہر اپنی تکلیف سے ہار جاتی ہے اور آنسو اس کی ہتھیلی پر گرتے ہیں اور وہ اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عورت کا جب ضبط ٹوٹتا ہے تو وہ ٹوٹ کر رو دیتی ہے، پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کرتی ہے، خود کو خود ہی چپ کرواتی ہے۔ اور پتہ ہے اپنے آپ کو خود ہی چپ کروانے سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کے شریک حیات ہی ہوتا ہے، تو قدر کیجئے ان عورتوں کی۔ آپ کا تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا احساس اس کے حوصلوں کو بلند کر دے گا۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اسے رنج دینا نہیں چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔